ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق رب العالمین۔ دوستو بزرگوں، پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیات نمبر 124۔ اس آیات مبارکہ کے اوپر کل کچھ بیان ہو چکا ہے۔ اسی آیات مبارکہ پر اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظمت شان کو بیان کیا ہے کہ بہت بڑے عظیم شان کے مالک تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ نے جو آزمائشیں کی ہے، ابتلا کی ہے، امتحانات کیے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ ترجمہ بھی ہو چکا ہے کل۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اب پھر ترجمہ کروں گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب آزمائش کیا، امتحان لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کی، ربہ، اس کی رب نے۔ اللہ نے فاعل پر مفعول کو مقدم کر دیا ہے، بہرحال وہ علمی باتیں ہیں، اس سے قطع نظر۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ نے امتحانات کیے بکلمات، چند باتوں کے ساتھ، چند کلموں کے ساتھ۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کیا۔ جب پورا کیا تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے ایک پیشوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں سے بھی اللہ ان کو بھی امام بناؤ۔ اللہ نے فرمایا لا ينال عہد الظالمین، میرا عہد نہیں پہنچے گا ظالموں کو۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام جب امتحان میں پاس ہو گئے تو اللہ رب العزت ان کو انعام دے رہا ہے، اور انعام کس طرح کہ میں تجھے لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں، اور پیشوا بنایا بھی۔ یہاں تو اللہ نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو بنانے والا ہوں پیشوا، اور پیشوا بنایا ہے۔ سورۃ النحل 14واں پارہ آیات نمبر 120 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم علیہ السلام کان امۃ، وہ امت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ امت۔ ابراہیم علیہ السلام ایک شخص تھے، ایک فرد تھے، اللہ نے ان کو امت کہا۔ امت یعنی بہت بڑی جماعت جو ایک کام کرے گی، ابراہیم علیہ السلام نے وہ تنہا کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قانتا للہ، عاجزی کرنے والا خالص اللہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ حنیفا، ادیان باطلہ سے مائل ہو کر دین توحید کی طرف۔ ولم یک من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہودی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے، نصارہ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے، ہندو کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے۔ ہندو بھی کہتے ہیں، یہ برہمن جو کہتے ہیں نا، برہمن، یہودی لوگ ابراہیم علیہ السلام کو ابراہام کہتے تھے، ابراہام۔ ہندو لوگ اس کو برہمن کہتے ہیں۔ یہ برہمن سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ اس کی اقتداء نہیں کرتے ہیں، تابعداری نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، نسبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر امتحانات کیے، اور وہ امتحانات، اب جو ساتھی کل نہیں آئے تھے وہ تو پچھلے کل کی سبق کا باتیں ہو سکتا ہے، ہاں اگر گل محمد بھائی کی طرف سے پھر اس کو وہ پہنچے ہو تو الگ بات ہے، پھر انہوں نے سنا ہو تو آج درس سمجھ میں آئے گا۔ جیسے عبد الرحمن بھائی، یہ پتہ نہیں سنا ہے نہیں سنا ہے، کل والا سنا ہے نہیں سنا ہے۔ بکلمات سے مراد کیا ہے؟ اور اس پر میں نے کل کہا تھا کہ پورا کے پورا اسلام ہے، اور وہ پورا کے پورا اسلام کتنے ہے؟ صفات ہے، 30 صفات ہے۔ اور اس کا حوالہ دیا سورہ توبہ آیت نمبر 112، اور سورہ مومنون کی پہلی آیتیں 10 صفات وہ ہے۔
اور سورہ احزاب، سورہ معارج، یہ 30 میں نے بیان کیے تھے، یاد ہے نا؟ اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بکلمات سے مراد جو اللہ نے امتحانات کیے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر، وہ خود قرآن میں اللہ نے ذکر کیے ہیں، قرآن میں اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ اور وہ کون سے امتحانات تھے؟ سب سے بڑا امتحان باپ کے ساتھ مقابلہ ہے۔ باپ کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہے، مشکل ہے؟ باپ ہو، اور باپ بھی کیسا؟ عام آدمی کی طرح نہیں ہے، پورے دنیا کا جو بادشاہ ہے، نمرود کو اللہ نے پورے دنیا کا بادشاہ بنایا۔ 4 بندے ایسے گزرے ہیں کہ پورے مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ نے ان کو بادشاہی عطا کی، 2 مسلمان 2 کافر، کافروں میں ایک نمرود ہے۔ تو نمرود پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اس کا وزیر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، اس کا وزیر ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔ اور صرف وزیر نہیں، پیر بھی ہے، نمرود کا پیر بھی ہے، نمرود کا مرشد بھی ہے، یعنی بادشاہ کا پیر بھی ہے، وزیر بھی ہے، مرشد بھی ہے۔ یہاں تک بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ جب تک نمرود کے سر پہ تاج نہیں رکھتا وہ کوئی حکم جاری نہیں کرتا۔ اور ایک کتاب میں نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو لوگوں نے لڑکیاں، کنواری لڑکیاں نذرانے میں دی، 300 کنواری لڑکیاں نذرانے میں، پیر صاحب ہے نا، 300 کنواری لڑکیاں نذرانے میں پیش کیا، جیسے آج کل چھیڑے پیش کرتے ہیں باباؤں کے مزاروں پہ، انہوں نے لڑکیوں کو پیش کیا ابراہیم علیہ السلام، اور اس گھر کے اندر اللہ نے اپنا نبی کا انتخاب کیا۔ اور ایسے باپ سے مقابلہ کرنا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایک امتحان آیا کہ باپ سے مقابلہ۔ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اور کس طرح مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ آیت نمبر 74، 7واں سپارہ آیت نمبر 74، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے اس وقت کو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، باپ کون؟ آزر، کیا کہا؟ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو نے بنا لیا ہے بتوں کو خدا؟ باپ کو کہتا ہے باپ بت پرست ہے اور اتنا بڑے درجے والا ہے۔ کہا کہ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، پیر ہے نا، پیر کو کہتے ہیں تم غلط راستے پر ہو، پیر کو کہو کہ تم غلط راستے پر ہو، یہ بہت ہے، جبکہ ان کی مریدین بھی بہت ہو، ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں ہو، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے ان کو کہو، اور وہ بھی باپ بھی ہو، آسان کام؟ آج کل تو ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے باپ غلط راستے پہ جا رہے، قرآن سنت سے ہٹ کے جا، میں کیا کہوں، باپ ہے کیسے کہوں، ہمارا بڑا ہے، ایسا ہے جانیے۔ تو بڑے کے سامنے حق بات کہنا یہ کیا ہے؟ سنت ابراہیم علیہ السلام، چاہے بڑا باپ کیوں نہ ہو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو نے بنایا ہے بتوں کو آلِهَةً معبود، إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بابا بے شک میں نے تجھے دیکھا ہے اور تیرے قوم کو دیکھا ہے فی ضلال مبین، صریح گمراہی میں، بابا تو بھی گمراہ، تیرے قوم بھی گمراہ۔ اللہ اکبر، ایسے جھٹ کے بات کرتا ہے کہ بابا جو بت پرستی تو نے اختیار کی ہے اور تیری قوم نے اختیار کی ہے، تو بھی گمراہ ہے، تیری قوم بھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایمان کی قوت سے یہ ہو سکتا ہے، یہ باتیں ایمان کی قوت سے ہو سکتی ہے، آسان نہیں ہے، سننا آسان ہے، ہاں کرنا آسان ہے، عملی طور پر لانا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو باپ کو نصیحت کی ہے، باپ سے مقابلہ ہے، اور باپ بھی کیا ہے؟ وزیر ہے اور پیر بھی ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 42 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد کرو اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کے اندر قرآن میں ابراہیم علیہ السلام، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے، سچے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب کہنے لگے اپنے باپ سے، قرآن کے نازل ہونے کا کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1400 سال ہو گئے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو باپ کو نصیحت کی ہے، باپ کو دعوت دیا ہے، یہ ہزاروں سال پہلے، کتنا؟ قرآن کے نازل ہونے سے ہزاروں سال پہلے، قرآن کے نزول سے ہزاروں سال پہلے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو باپ کو نصیحت کی ہے، اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ باپ کو نصیحت کرنا اتنا پسند آیا، اللہ کو اتنا پیارا آیا کہ اللہ نے اس ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔
कुरान का हिस्सा बना जाए। और किस अंदाज में कहते हैं, इज़ क़ाल लि अबीही, जब कहने लगे अपने बाप से, या अबती, ओ मेरे बाबा जान, ओ मेरे बाबा, लिम तअबुदु, आप क्यों इबादत करते हो, मा, उन चीज़ों की, ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ, ला यस्मउ, जो सुनते नहीं, न देखते हैं, न आपसे कुछ फ़ायदा, न आपको कुछ फ़ायदा पहुंचाते हैं। बाबा न सुनते हैं, न देखते हैं, न कुछ फ़ायदा पहुंचाते हैं। अल्लाह, इन्न रब्बी लसमीउ दुआ, मेरा रब जो है दुआ को सुनने वाला है। इन्नल्लाह बसीरुम बिमा यअमलून, बिमा तअमलून, जो अमल तुम करते हो अल्लाह देखने वाला है। और नफ़ व ज़रर का मालिक है तो कौन? तो मालूम हो गया जो हस्तियाँ दुनिया से चली जाए वो सुनते बगैर असबाब के नहीं सुनते, जो उनकी उपकारते हैं। तो वो इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बात को साफ कर दिया, जो न हर जगह में नहीं सुन सकते हैं, हर जगह में नहीं देख सकते हैं, हर जगह में किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, वो इबादत के लायक है। और हर जगह में हर एक की सुनने वाला कौन है, हर जगह में हर एक को देखने वाला कौन है, हर जगह में हर एक को फ़ायदा पहुँचाने वाला अल्लाह अकबर। अंदाज देखो, एक मरतबा या अबती माना ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा जान, और एक नंबर 2 या अबती, ओ मेरे बाबा, ओ मेरे अब्बा, इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मी, बेशक मेरे पास इल्म आया है, मा लम यातिका, वो इल्म तेरे पास नहीं है, फत्तबिअनी, मेरी ताबेदारी करो, बाबा मेरी ताबेदारी करो। बेटा बाप को कहता है बाबा मेरी ताबेदारी करो। अल्लाह अकबर। अहदिका सिरातन सविया, में बतला दूंगा आपको ठीक रास्ता। अल्लाह के नबी है ना, अल्लाह के नबी है। नंबर 3 या अबती ला ताबुद शैतान, बाबा जिसकी तुम इबादत करते हो, जिन चीज़ों की तुम पूजा पाठ करते हो, ये शैतानी इबादत है। ये हाय हाय हाय। या अबती ला ताबुद शैतान, ओ मेरे बाबा शैतान की इबादत मत करो। इन्न शैतान कान लिर्रहमान आसिया, बेशक शैतान जो है रहमान ज़ात का नाफरमान है, रहमान ज़ात का नाफरमान है। कितना मतलब या अबती हो गया? ला हौला वला कुव्वता। या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ, या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया, या अबती ला तअबुदिश शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानि आसिया। कितने हो गए? गिन दे दो। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमानि फतकून लिश्शैतानि वलिया, ओ बाबा मुझे डर है कि तुझे छुएगा अज़ाब, तुझको अल्लाह का अज़ाब पहुंचेगा। फतकून लिश्शैतानि वलिया, तू शैतान का दोस्त बन जाओगे। क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब से तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा, अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाएगा, तो शैतान का दोस्त बन जाओगे। अल्लाह अकबर। इस तरह वज़ीर हो और मुर्शिद भी हो और बाप भी हो, और उसके सामने इस तरह बातें करना, नसीहत करना आसान काम नहीं है। क़ाल अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम लइन लम तंतहि लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, ए इब्राहिम तो एराज करने वाला है, मुंह मोड़ने वाला है मेरे खुदाओं से, अन आलिहती, मेरे खुदाओं से, लइन लम तंतहि लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, बाप गुस्से में आ गया, मुकाबले में आ गया। ओ इब्राहिम अगर तू इन बातों से बाज नहीं आया जो तू मुझे नसीहत करता है, लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, मैं तुझे संसार कर दूंगा, या जाओ मुझे छोड़ो, दफा हो जाओ। अल्लाह। क़ाल सलामुन अलैक, बाबा तुझे छोड़ सकता हूँ लेकिन रब की तौहीद को छोड़ नहीं सकता। कुर्बान जाओ ऐसे ज़ात पर, ऐसे बेटे पर। ये है किसके साथ मुकाबला? बाप के साथ। बस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, ये इम्तिहान है। बाप के साथ मुकाबला, कौम के साथ मुकाबला। नंबर 2 वक़्त के बादशाह के साथ मुकाबला, वक़्त के बादशाह के साथ, वही बादशाह जो पूरी दुनिया का बादशाह है, काफिर है, जालिम भी है, जाबिर भी है, जालिम भी है, जाबिर भी है, मुखालिफ भी है, बेदीन भी है, और उनके सामने अल्लाह की तौहीद को बयान करना, अल्लाह की तौहीद को बयान करना आसान काम नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजलुल जिहाद, बेहतरीन जिहाद जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना है। जालिम बादशाह के सामने
حق بات کہنا ہے یہ بہترین جہاد ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ تو ادھر کہہ دیا پتہ نہیں، مسجد کے باہر سے دیکھیں گے. اب دیکھو کیا کہتا ہے اللہ رب العزت، فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. اس کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، قرآن کا حصہ رہا ہے. وہ جو نمرود کے ساتھ مباحثہ کیا، مقابلہ ہو گیا، مناظرہ ہو گیا، کیا کہتے ہیں الم ترى، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا ہے. الی الذی، اس شخص کو حاج ابراہیم فی ربہ، جو جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں. ان آتاہ اللہ الملک، کیوں جھگڑا کیا اللہ کے بارے میں، اس کے رب ہونے میں؟ ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ نے اس کو بادشاہی عطا کی. بادشاہی کے نشے میں آ گیا، اپنے آپ کو رب کہنے لگا. بادشاہی کے نشے میں آ کر اپنے آپ کو رب کہنے لگا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندگی اور موت دیتا ہے. جو زندگی اور موت، زندگی موت کون دیتا ہے؟ اللہ اکبر. زندگی اور موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. جس کو پھانسی کا آرڈر ہو اس کو رہا کر دیا، جو بے گناہ تو اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا کہ دیکھو یہ میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہے تو پرلے درجے کا بے وقوف، کیا ہے؟ پرلے درجے کا بے وقوف ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل کی طرف انتقال فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر، حیران ہو گیا کافر کہ سورج کو کیسے نکالوں. ہائے ہائے. تو یہ دوسرا مقابلہ ہے، دوسرا امتحان ہے. کس سے مقابلہ؟ بادشاہ. پہلا کسے؟ باپ سے. دوسرا بادشاہ سے. اور قوم کی بتوں سے، قوم سے، باپ سے مقابلہ، بادشاہ سے مقابلہ. اور پھر ان کی سارے بتوں کو توڑ دیا، سارے بتوں کو توڑ دیا. جب توڑا اور ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا، کیا کہا؟ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، آؤ اے لوگو ابراہیم علیہ السلام کے مخالفت میں کھڑے ہو جاؤ. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے خداؤں کی مدد کرو. اپنے خداؤں کی ہے. مشرک بھی عقل ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ مزار والے سب کچھ کر سکتا ہے. اب جب مزار کو اٹھایا جائے کہتے ہیں بابا کی بے حرمتی کی ہے، بابا کی مدد کرو. ادھر باہر اس سے مدد مانگتے ہیں اللہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری خبروں کو ہموار کرو، ساری خبروں کو کیا کرو؟ ہموار کرو. اور رسول اللہ نے ہموار کرنے کا حکم دیا ہے. ابھی بھی دیکھو جنت البقیع میں حاجی لوگ گئے نا، اتنے ایک بارش مقدار ہے. صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، جنگ احد کے صحابہ، جنگ بدر کے صحابہ، عظیم مرتبے والے ہیں، لیکن خبریں سادی سی. اور ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ بڑے بڑے گنبد بنے ہوئے ہیں، پہنچے ہوئے سرکار ہے. اب اس پر بات کروں گا تو یہ امتحانات کے اوپر جو ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات. یہ دوسرا امتحان وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تم یہ کام کرنے والے ہو. تو انہوں نے آگ کے لیے بندوبست کیا، اور آگ بھی کئی مہینے انہوں نے لکڑیوں کو جمع کر کے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا. یہ تیسرا امتحان ہے. کتنا کون سا امتحان ہے؟ تیسرا امتحان. ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہے، اللہ کے نبی ہے، اور آگ کے اندر جو پھینک رہے تھے. لمبا واقعہ ہے، میں اس واقعے کو پورے صرف اس کا ایک جز بنایا کرنا ہے کہ اس آگ کے اندر ڈال رہے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے موقف سے نہیں ہٹے ہیں. پھر بھی ساری دنیا مخالف تنی تنہا کھڑے ہیں. رب کی توحید کو بیان کیا ہے، اور مشرکوں کے وہ خدا کے معبود خدا جو بت بنائے تھے خدا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کے فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم. اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کیا کر دیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور انہوں نے کہا وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے خداؤں کی مدد کرو. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. یہ تیسرا امتحان ہے. کتنا امتحان؟ تیسرا امتحان. جب تیسرا امتحان جب شروع ہو گیا، جبریل، میکائیل، فرشتے، اللہ تیرے خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ہم مدد کرے جائیں. جاؤ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ گئے کہ او ابراہیم، ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں. اگر آپ چاہو تو یہ آگ ہم اس کے اوپر ڈال دیں، یا ان کو سب کو اس آگ میں ڈال دیں، آپ کو نکال دیں. کہا کہ کس نے؟ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے یا خود آئے ہو؟ ہم نے اللہ سے اجازت لی ہے. ہم نے اللہ سے اجازت. کیا اللہ میں کہ میرے حالات کے اوپر اللہ کا علم نہیں ہے؟ اللہ کو قدرت نہیں ہے مجھے بچائے؟ کہا تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں. تمہاری مدد کی ایسی حالت میں تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں. ایسے حالت میں جب ابراہیم علیہ السلام نے سب سے امید قطع کر کے، کس سے امید
उम्मीद अल्लाह से वाबस्ता किया। जब वाबस्ता किया और अल्लाह के ऊपर भरोसा किया कि हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन कारसाज है। जैसे आग में डाला, जब आग में डालने लगे अल्लाह ने आग को हुक्म, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, या नारु कूनी बरदा, एक आग ठंडी हो जा। फिर अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह को पता है कि इतना ठंडी हो जाएगी क्योंकि जहन्नम के अंदर एक किस्म का अजाब है ज़महरीर, वो ठंड के अजाब है, ये ज़्यादा ठंड भी अजाब है। हदीस पाक के अंदर आता है जहन्नम ने अल्लाह से शिकायत की कि अल्लाह मैं इतना तंग हो चुकी हूँ कि मेरे एक हिस्सा दूसरे हिस्से खा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 सांस की इजाज़त दी, एक सांस गर्मी में, एक सांस सर्दी में। ये सख्त गर्मी जो पड़ रही है ये जहन्नम की सांस की वजह से। अभी देखो साथी, पंखा नहीं चल रहा है, साथी उधर उधर परेशान हो रहे हैं कि गर्मी है। अल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिहाद पे जा रहे थे और मुनाफिकीन ने कहा कि नहीं गर्मी है, अब इस गर्मी में इतना लंबा सफ़र कौन करे, जैसे अभी गर्मी है ना, और रसूलुल्लाह पैदल जा रहे थे, ऊँटों पर, घोड़ों पर, या कोई साथी पैदल, और सामान भी साथ, असला भी साथ, और सफ़र भी बहुत दूर। उन्होंने कहा कि नहीं हम तो इतना नहीं जा सकते, सख्त गर्मी है, फिर गर्मी खत्म हो जाए फिर जिहाद करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, आप कहो कि जहन्नम की आग ज़्यादा सख्त है, तेज़ है, अज़रोए गरमाइश के। यहाँ जो गरमाइश बर्दाश्त करोगे अल्लाह की दीन की खातिर, इंशाअल्लाह आखिरत की गरमाइश से महफूज हो जाओगे। समझिए, मैं भी चाहता हूँ कि पंखे चल रहे हो, बात साथी हो सकता है अब सबसे ज़्यादा गर्म जगह पे मैं बैठा हूँ और एक गाड़ी चल रही है, एक खड़ी है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा गर्म हो रही है? तो देखो अभी मेरे सपने बदन पसीना ही पसीना है, तो मेरी गाड़ी चलने की मिसाल मेरे है और आप तो ऐसे बैठे सुन रहे हो, तो क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों बुजुर्गों, अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अल्लाह ने रब्बुल इज़्ज़त ने या नारु कूनी बरदा, कि उस दिन सारी दुनिया की आग ठंडी हो गई। कहीं पूरी दुनिया में किसी आग से कोई किसी ने पकाने की कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया, ये सारी दुनिया की आग ठंडी हुई। और अल्लाह ने सलामन कहा, और अगर सलामन न कहते, मुफस्सिरीन कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर ठंड लग जाती। अल्लाह ने फरमाया मौसम बहार की तरह हो जाओ, और इसकी तरह हो गए और नंगा करके डाला था। और अल्लाह ने जिब्रील को कहा कि जन्नती लिबास ले जाओ, मेरे खलील को पहना दो, मेरे खलील को पहना दो। और वो जन्नती लिबास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म किया और उसने उसको लिबास दे दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको पहन दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको पहन लिया। और जब आग ख़त्म हो गई, नमरूद और उसके हमवारी जो है खड़े हैं और तमाशा कर रहे हैं कि अभी तो बिल्कुल वो कोयले की तरह हो चुका होगा। जब देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहतरीन आला लिबास के साथ निकल आए, बेहतरीन आला, कौन से आला लिबास? जन्नत की लिबास से आला लिबास नहीं है। कहा, नमरूद ने कहा, इब्राहीम तेरा रब बहुत जोर है, तेरा रब, तेरे रब के नाम पर, मैं तेरे रब के नाम पर 2000, बात कहते हैं 4000 गायों को ज़बह करूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरा अकीदा ठीक नहीं है, तो मुशरिक है, मुशरिक की नजराना अल्लाह कबूल नहीं करेगा, पहले ईमान लाओ बाद में नजराने कबूल होंगे। नजर किसकी कबूल है? मुवहिद के, ईमानदार के। अन्नज़्र इबादतुन वल इबादतु ला यजुज़ु लिल मखलूक, नजर इबादत है, इबादत अल्लाह के सिवा किसी के लिए जायज़ है। और दूसरी हदीस में अन्नज़्र इबादतुन वल इबादतु लिग़ैरिल्लाहि शिरकुन, नजर इबादत है और इबादत अल्लाह के अलावा किसी और के लिए करना ये शिरक है। क्या है? शिरक है। कितने इम्तिहान हो गए? कितने इम्तिहान हो गए? बाप के साथ, बाप और कौम के साथ मुकाबला, बादशाह के साथ मुकाबला, और आगे 3 हो गए ना। आगे और भी हैं, टाइम अभी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा हो गया, बाकी इंशाल्लाह बाकी इम्तिहानात कल। आपने तो मज़ा दिया कि और भी हो, ठीक है इंशाल्लाह फिर।